اللهم صل على سيدنا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء ذوی الاحترام، حاضرین باوقار، شہزادگان حضور فقیہ ملت، بالخصوص ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، شہزادہ حضور سید الشریعہ، حضور سلطان المناظرین، محدث کبیر دامت برکاتہ العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت باوقار، اس وقت موراب دنیا سنیت کی ایک نہایت پاکیزہ بابرکت اور باعمل صاحب زہد و تقوی، صاحب تصانیف کثیرہ، مجمع فضائل و مناقب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. ملکی حالات کے پیش نظر حسب سابق وہ اہتمام نہ ہو سکا جو ہوتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرس در حقیقت صاحب عرس کے فیض و برکات لینے اور علماء ربانیین کی واضح نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے ہی قائم ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس وقت وہ ساری برکتیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں. صاحب آستانہ کی فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ صاحب آستانہ کے قرب میں حاضر ہیں اور نورانی اور عرفانی باتیں اور کلمات واعظ و نصیحت کو لینے کے لیے عالم اسلام کی نہایت معتمد، مستند، باوقار، آبرو ہندوستان، وقار اہل سنت حضور محدث کبیر کی ذات درمیان میں جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں ہم عالم اسلام کی اس چمکتے دمکتے ہیرے اور فضل و کمال کے آفتاب و مہتاب سے نور علم حاصل کریں گے، جس کی تابانی اور جس کی جلوہ فشانی سے پورا عالم اسلام اس وقت منور ہے، جس کے فیض و برکات کا چشمہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بے شمار ملکوں میں جاری ہے، جسے ہم کبھی محدث کبیر کے لقب سے یاد کرتے ہیں، کبھی سلطان المناظرین اور کبھی ممتاز الفقہاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے، ہماری مقام مسرت ہے کہ وہ ذات آج ہمارے درمیان ہے اور اپنی فیض و برکات کو تقسیم کرنے کے لیے اوجھا گنج جیسی سرزمین پر موسم کی خرابی کے باوجود قدم رنجہ فرما چکی ہے. حضور والا کا حکم ہے، میں 2 چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اور پڑھے اللہم صلی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والکرام اجمعین۔ حاضرین باوقار، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، جسے حکمت عطا کی گئی، جسے علم دین عطا کیا گیا، اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور جس کے پاس خیر کثیر ہو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ علاش نہیں ہوتا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا ہے، بظاہر وہ معمول مکان میں رہتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ در حقیقت ایک تاج محل میں آرام فرما ہوتا ہے۔ حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان کو رب کائنات نے بے شمار فضائل و مناقب سے مرصع فرمایا تھا، مگر ان ساری خوبیوں میں جو سب سے عظیم خوبی نمایاں ہو کر قوم کے درمیان آئی وہ ہے حضور والا کا احقاق حق اور ابطال باطل، تسلط الدین، استقامت علی الشریعت، شریعت مطہرہ پر سختی سے پابندی کرنا، یہ وہ وصف ہے جو حضور فقیہ ملت کو بے شمار شخصیتوں میں انفرادیت عطا کرتا ہے۔ تصنیف کر دینا، کتابیں لکھ دینا، تقریر کر لینا، واعظ و نصیحت کی محفل سجا لینا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ بلکہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم کروڑ 2 کروڑ روپیہ خرچ کر دو دین کے نام پر، تو ایسے بھی مل جائیں گے جو یہ موٹی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ 2 4 نہیں 10 20 کتابیں چھپوا دیجئے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے ہفتہ بھر روزہ رکھو تو روزہ بھی رکھنے والے ہو جائیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے۔ ان سے نماز کی پابندی کے لیے کہا جائے تو نماز کی بھی پابندی کر لیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ حق بات بول دو تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم مل جائے تو ایسے لوگوں کو تراشنا پڑے گا اور ایسے لوگ بہت مشکل سے ملیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ کر کے دیکھیے اور آج بھی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ بدعقیدہ ہے، اس سے تم اپنا رشتہ توڑ لو، اگر بیٹا ہے تو کہے گا کیسے میں رشتہ توڑ لوں، رشتہ دار ہے میرا، میں کیسے سے رشتہ توڑ لوں۔ یہ وہ اہم قدم ہے جو صرف وہی اٹھاتا ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نور اللہ مرقدہ کی ایک تقریر کا چند جملہ میں نے جب سنا تو میں بہت دیر تک اس پر غور کرتا رہا۔ رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ اس وقت سب سے مشکل کام جس کو حضرت نے لفظ جہاد سے تعبیر فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی دین کے لیے، شریعت کے لیے، مسلک کے لیے اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دے، اپنے کسی جاننے والے سے اپنا تعلق ختم کر دے، مذہب و مسلک کی بنیاد پر وہ یہ دیکھے اگر کوئی بدعقیدہ ہو جا رہا ہے، بدمذہب ہو جا رہا ہے تو اس سے اپنا رشتہ توڑ لے اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ یہ وہ کام ہے جو اس زمانے میں سب سے عظیم کیا جاتا ہے اور علماء اہل سنت الحمدللہ اس پر کام کرتے ہیں۔ یہ بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کے اس چہیتے شاگرد کے اندر ہمیں ضرور نظر آتی ہے۔ آپ نے بے خوف لومۃ لائم میں حق فرمایا، اپنا ہو یا بیگانہ، شریعت کے خلاف اگر کسی کو دیکھا تو آپ نے کبھی خوبصورت انداز میں، کبھی عتاب کی شکل میں آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی۔ ایک موقع پر ایک حضرت کے شاگرد حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، حضرت نے ان کے لیے ضیافت کا اہتمام فرمایا، بسکٹ کو توڑ توڑ کر کے کھا رہے تھے۔ وہ مجھ سے خود فرمانے لگے کہ میں حضرت کی خدمت میں تکلف میں بیٹھ کر کسی طریقے سے بسکٹ کھا رہا تھا، میں نے بائیں ہاتھ میں بسکٹ رکھا تھا اور دائیں ہاتھ سے توڑ توڑ کر کے میں اسے کھا رہا تھا۔ بسکٹ جب میں کھا چکا اس کے چند ٹکڑے میرے بائیں ہاتھ میں موجود تھے۔ اب میں حضرت کے مزاج کو جانتا تھا،
اگر بائیں ہاتھ سے میں اس کو ڈائریکٹ چاٹ لیتا کھا لیتا تو بھی مجھے حضرت کے عتاب کا شکار ہونا پڑتا، اور اگر میں اس کو یوں ہی پھینک دیتا تب بھی حضرت میری تنبیہ فرماتے۔ میں کشمکش میں مبتلا تھا کہ بائیں ہاتھ سے، چونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، اس کو ہاتھ میں لے کر کے کھایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اس طاق میں تھا کہ کوئی موقع مل جائے تو میں اپنا کام تمام کر دوں، یا تو میں اسے چاٹ لوں یا اس کو آسانی سے میں نیچے گرا دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت دوسری طرف متوجہ ہیں، تو میں نے جلدی سے بائیں ہاتھ کو زبان سے لگایا اور بسکٹ کے اس ٹکڑے کو میں نے چاٹ لیا۔ حضرت نے میری طرف نظر فرمائی، کہاں رکنے والا ہے وہ بندے خدا؟ حضور فقیہ ملت ارشاد فرماتے ہیں، مولانا سامان چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو مگر اس کو داہنے ہاتھ سے فوراً تنبیہ فرمائی۔ حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر ایک بچہ جو ابھی نابالغ تھا، 8-10 سال کی عمر کا تھا، اور اسی فیلڈ میں وہ غالباً مونگ پھلی یا بھونا کھاتے ہوئے جا رہا تھا۔ حضور فقیہ ملت نے اسے نہیں تنبیہ فرمائی۔ اس وقت جو یہاں پر استاذ تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا، قاری صاحب ہمارے ادارے کی یہ ریت نہیں ہے کہ بچوں کو چلتے پھرتے کھانے کا درس دیا جائے، ان کو شریعت کا اور اسلام کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ عالم دین بنو گے، حافظ قرآن بنو گے، قاری قرآن بنو گے۔ آج ہی سے اگر آپ نے تربیت نہ لی تو آگے چل کر آپ کی یہی عادت پڑی رہے گی، تو آپ چلتے پھرتے کھاؤ گے۔ مقتدی کہے گا کہ میرا امام بازار میں چلتے پھرتے کھاتا ہے، نکتہ چینی کریں گے۔ اس لیے آج ہی سے ان کی تربیت کیجئے تاکہ ان کی اگلی زندگی شریعت مطالعہ کے مطابق۔ یہ ذات تھی حضور فقیہ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جنہوں نے شریعت مطہرہ پر خود بھی عمل کیا اور اپنے ماننے والوں کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو اس کی تعلیم فرمائی۔ ایک موقع پر ایک بڑے عالم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، مفتیان کرام کا ذکر ہو رہا تھا، اور انہوں نے مجھے پہچانا نہیں تھا اس وقت کہ میں حضرت کے عزیزوں میں ہوں۔ اس وقت انہوں نے ایک عالم دین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری نظر میں مفتیان کرام تو بہت ہیں، لیکن وہ مفتی کہ جو فتویٰ دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، مجھے ایک ذات اگر ہندوستان میں دکھتی ہے تو فقیہ ملت۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دیار میں ایسی باعث شخصیت نے جنم لیا، اور دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے تو اسی آبادی کو آپ نے اپنا مدفن قرار دیا۔ رب قدیر ہمیں حضرت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ میں قابل نہیں تھا کہ عالم اسلام کی اس ابتری شخصیت کے سامنے آپ سے گفتگو ہو جاؤں، لیکن حضور والا کا حکم، یہ موسم جبکہ جوان بھی جواب دے جاتے ہیں، مگر 87 سال کی عمر کو پہنچنے والی یہ عظیم ذات اس وقت بلا شبہ عالم اسلام کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ان کا دیدار الحمدللہ میں جب کرتا ہوں تو ان کے دیدار سے میری ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ ملتا ہے کہ علماء ربانیین ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں تو دریوں کو بھی وہ نور علی نور پر دیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں حضور محدث کبیر انہی پاکیزہ شخصیتوں میں ہیں کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ ادھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی۔ رب قدیر عالم اسلام کی اس بابرکت شخصیت کا سائے کرم صحت و عافیت کے ساتھ امت مسلمہ پر تعدیر سلامت رکھے۔ حضور والا کا حکم تھا میں آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ چند باتیں رکھ دی جو حضور فقیہ ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی ہے اور ہم سب کے لیے پیغام عمل بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔